میاں والی شہر سے صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کالا باغ روڈ پر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مزار پہ حاضری کے لیے پاکستان فلاح پارٹی کے مرکزی صدر قاضی عتیق الرحمان صاحب اور بانی رکن پاکستان فلاح پارٹی سہیل اختر خان نیازی اور ناظم پنجاب سے راشد گردیزی مزار پر پہنچے۔ مزار پر اسلم روکھڑی صاحب کے بھتیجے عطا اللہ خان روکھڑی نے یہاں مجاہد ملت کمپلیکس کا نظام سنبھال رکھا ہے اور مولانا نیازی کی زندگی میں بنائی گئی مسجد کو اور خوبصورت اور عالی شان طریقے سے بنایا گیا ہے۔ مزار کی عمارت بھی مکمل ہو چکی ہے اور مولانا نیازی سے محبت کرنے والے یہاں آ کر ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ مزار کو خوبصورتی کے ساتھ صفائی ستھرائی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کے مزار کا سنگ بنیاد مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا اور یہاں ہر سال 2 مئی کو مولانا نیازی کے وصال کے موقع پر اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اس سال کرونا کے باعث یہ تقریب منعقد نہ ہو سکی، تاہم انتظامیہ کے پیش نظر یہ تجویز موجود ہے کہ مزار پر ہونے والی مرکزی تقریب مارچ کے مہینے میں منعقد کی جائے تاکہ ملک بھر سے لوگ آسانی کے ساتھ اس میں شرکت کر سکیں۔ مزار کے ساتھ مولانا نیازی کے دائیں جانب ان کے رفیق کار اسلم روکھڑی صاحب کی قبر ہے، جو ان کے وفادار دوست تھے، جنہوں نے اپنی یہ زمین اور یہ ساری جگہ مولانا کی محبت میں وقف کی اور مولانا ہمیشہ یہیں پر ہی اس مسجد کے عقب میں اپنے گھر میں قیام کرتے تھے اور مولانا نے یہ وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے یہیں پر ہی تدفین کی جائے۔ حالانکہ حکومت کی طرف سے مولانا نیازی کے لواحقین کے لیے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مولانا نیازی وہ تاریخی شخصیت ہیں کہ علامہ اقبال کے پہلو میں بھی ان کو دفن کرنے کے لیے حکومت اجازت دیتی ہے اور داتا دربار میں داتا صاحب کے قدموں میں بھی انہیں دفن کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن مولانا کی وصیت کی وجہ سے انہیں یہاں پر دفن کیا گیا، جہاں پر روکھڑی موڑ پر آپ کا مزار مرج خلائق ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت کے لقب سے ملقب ہیں۔ کیا میں پاکستان میں آپ ہراول دستے کے قائد کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ ساری عمر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے آپ نے جدوجہد کی۔ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تختہ دار کو چوما، کسی نے پوچھا تھا کہ نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری عمر جو ہے وہ 7 دن اور 8 راتیں ہیں۔ پوچھا آپ تو 70 سال کے قریب ہیں، اتنی زیادہ عمر ہو گئی، اب بھی آپ یہی کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا میری اصل عمر وہی ہے جو میں نے حضور کے نام پر تختہ دار یا کال کوٹری میں گزاری تھی۔ آپ کو یہ احساس بھی حاصل ہے کہ آپ قائد اعظم کے قریبی رفقا میں تھے اور قائد اعظم نے آپ کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ جس قوم کے پاس نیازی جیسے نوجوان، اس قوم کو پاکستان بنانے سے کون روک سکتا ہے۔ مرکز غیرت و حمیت کے نام سے میاں والی میں آپ کا مرکز مبارک جو ہے وہ آج بھی تشنگان علم کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم قاضی عتیق الرحمان صاحب کی قیادت میں صدر پاکستان فلاح پارٹی، آج ہم مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کے مزار پر حاضر ہیں اور پاکستان فلاح پارٹی نے اپنے قیام کے شروع دن سے جن شخصیات کی سیاسی جدوجہد کو اپنے لیے مشن راہ بنایا تھا، ان میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ،
جناب مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار نیازی کی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیات، ان کی سیاسی جدوجہد ہمارے پیش نظر تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی باکردار سیاست کرنے کی ضرورت ہے جو اپنے وطن، اپنے دین کے ساتھ محبت اور اسلام اور پاکستان کی محبت میں کی جائے. انشاءاللہ پاکستان فلاح پارٹی یہاں پر دوبارہ ہم جلدی عہد کرتے ہیں کہ اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے اور پاکستان فلاح پارٹی کو ایک عظیم سیاستواد بنائیں گے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے بعد پاکستان فلاح پارٹی کے قائدین نے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی زیارت کی، اور آپ کا گھر مسجد کے عقب میں واقع ہے، جہاں پر اس وقت مولانا کے دور کی بنی لائبریری کسی بھی وقت کسی بھی طالب علم کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں. اور یہاں پر اس کے میزبان اور منتظم اور مجاہد ملت کمپلیکس کے انچارج عطاء اللہ خان روکھڑی موجود ہیں، اور کسی بھی قسم کی آپ کو یہاں پر پریشانی نہیں ہوگی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لائبریری میں مولانا عبدالستار خان نیازی کو لکھے گئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط موجود ہیں، جس میں قائد اعظم نے مولانا نیازی سے 2-3 خط لکھ کر مختلف امور پر بات چیت کی. اور دوسرا پیر آف مانکی شریف کا خط موجود ہے. اس کے علاوہ پیر آف زکوڑی شریف کا خط موجود ہے. جتنی بھی تاریخی شخصیات ہیں ان کی جو مولانا کے ساتھ خط و کتابت کی گئی وہ اس لائبریری میں موجود ہے. جن طلباء و طالبات نے مولانا کی زندگی پر ریسرچ کی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے، ان کی کاپیاں بھی یہاں دستیاب ہیں. اور یہاں آپ مولانا عبدالستار خان نیازی بنیادی طور پہ تحریک پاکستان کے جو مجاہدین میں طلباء تھے ان میں مولانا عبدالستار خان نیازی کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور مولانا عبدالستار خان نیازی وہ پہلے طالب علموں کے گروہ کے سردار تھے جنہوں نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو ایم ایس ایف بنانے کے لیے قائد اعظم کو قائل کیا اور ان کو بتایا کہ ہم ایم ایس ایف بنانا چاہتے ہیں. اور قائد اعظم نے پھر ان کی منظوری دی باقاعدہ، اور نیازی صاحب اور ان کے رفقا کو انہوں نے ایم ایس ایف بنانے کی اجازت دی. مولانا عبدالستار خان نیازی ایم ایس ایف کے پہلے صدر کے طور پہ ان کی ذمہ داریاں قائد اعظم نے ان کو تفویض کی، اور باقاعدہ طور پہ اس ساری جدوجہد میں پاکستان بنانے کی مولانا عبدالستار خان نیازی اور ان کے جو رفقا تھے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تھے، ان کو اکنالج کرتے رہے اور ان کی قدر کرتے رہے. قائد نے باقاعدہ خط لکھے ہوئے ہیں، یہاں لائبریری میں خطوط موجود ہیں مولانا عبدالستار خان نیازی کو جو قائد اعظم نے لکھے ہیں. ابھی آپ ان کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ان کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طلباء کا کردار تھا ان کو منظم کرنے میں، وہ مولانا عبدالستار خان نیازی ان کا راول دستہ تھے، اور قائد اعظم کی جدوجہد کو جو مہمیز کرنے میں اور اس کو خصوصاً پاکستان اسی علاقے میں جس میں سب سے زیادہ منظم کیا اسٹوڈنٹس کو، وہ مولانا عبدالستار خان نیازی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ رحمت کرے، اور اسی وجہ سے ان کو تحریک پاکستان کا مجاہد اور قائد اعظم کے ساتھی اور مجاہد ملت ان کے خطابات سے نوازا گیا ہے. مولانا نیازی صاحب کی زندگی جو ہے نا، وہ تو مطلب ہم نے تو بچپن سے ان کو دیکھا ہے اسی طرح. تو ان کا درہ، ان کا آشا، تو یہ تو ان کو مطلب ان کی زندگی کے جو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے، تو اصل میں وہ زندگی اور جو تحریک ختم نبوت کے بارے میں ان کا وہ کردار جو ہے نا، وہ بہت عمدہ ہے اور شاندار ہے. تو جو تحریک ختم نبوت کا جو پہلو ہے
وہ ان کا شروع سے چل رہا تھا. میں نے ان کی پرانے رجسٹر کتابیں جتنی بھی ہیں ان کے وہ ریٹن، تو اس میں انہوں نے بہت زیادہ اظہار کیا ہے ختم نبوت کے بارے میں. اور پھر 1953 کی جو ان کی تحریک تھی جس میں وہ جیل چلے گئے تھے، ان کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو اس کا پورا مسودہ ان کا پڑا ہوا ہے. جو قادیانیوں جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے تھے، یا مرزا قادیانی کی جو خیالات یا جو اس کے نظریات تھے، تو اس پہ انہوں نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے. تو اس کے بعد اب جب پاکستان بن گیا اور اس کے بعد ان کا جو مین مشن تھا وہ ملک میں نظام مصطفیٰ تھا. نظام مصطفیٰ کا ان کی خواہش تھی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو، اور آخری عمر تک انہوں نے اس کے لیے پوری جدوجہد کی. انہوں نے ہر طریقے سے جدوجہد کی کہ شاید نواز شریف کو قائل کیا، اور اس کے ساتھ باقی بھی جتنی جماعتوں کے لوگ تھے ان کو قائل کیا. مگر قسمت کی بات ہے کہ وہ ان کے وصال تک ان کا خواب پورا نہ ہو سکا. جماعت اہل سنت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون. عزیزان ملت، قبل اس کے کہ میں اپنی تقریر اس موضوع پر، اس دور کے اندر جب کہ ہر طرف اسلام کے خلاف یلغار ہے، کفر کی، نفاق کی، سازش کی، اور ہم پر کیا فرمائد ہوتا ہے، میرے عزیز قاضی صاحب نے ابھی ذکر کیا، اس کو میں مکمل کروں گا. ہمارا یہ اختلاف تھا، اس کے باوجود ہم ورلڈ اسلامک مشن میں متحد تھے. ہم یکجہتی کونسل کے اندر بھی مولانا صاحب صدر ہیں اور ہم اس کے رکن ہیں. ورلڈ اسلامک مشن میں وہ صدر ہیں، میں سینئر نائب صدر ہوں. ان کے فضل اللہ، ان کے خسر مولانا فضل الرحمان مدنی مدد اللہ علی، وہ ہمارے مہربان مشرق ہیں. ان کے والد ماجد نے عذراء کرم و شفقت مجھے سلسلہ قادریہ میں بھی مجاز قرار دیا ہے خلافت کا. مجھے فضل الرحمان مدنی نے یہ کہا کہ نیازی صاحب تم میرے بھائی ہو، اور